أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ماشاء اللہ، آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 98 تک، یعنی 94 سے لے کر 98 تک میں نے تلاوت کی ہے. قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے. جیسے پرسوں آپ کو سبق میں یہ بتایا تھا کہ موٹے قاف کے ساتھ قل کا مطلب آتا ہے کہ کہو، اور چھوٹے کاف کے ساتھ کل کا مطلب آتا ہے کہ کھاؤ. اتنا ہی فرق آ جاتا ہے کہ حرف جب بدل جاتا ہے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں. اس کا خیال کرنا کہ موٹے قاف سے کے بجائے باریک کاف، یا سین کے بجائے صاد، یا زا کے بجائے ضا، یا ضا کے بجائے ذال یا ضاد، ایسے حرف بدل نہ جائیں. جو مخارج آپ کو بتائے گئے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے، اور آگے انشاءاللہ آپ کو جو مخارج بتائیں گے تو ساری انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو موٹے قاف کو صحیح خوب موٹا پڑھنا ہے. قل ان کانت، ان پہ غنہ کرنا ہے. کانت لکم الدار الآخرۃ، لکم مدر لوگ پڑھتے ہیں کہ الف نہیں پڑھتے. لکم الدار الآخرۃ، دال الف دا ہے، آگے را کو موٹا پڑھنا ہے. لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، نون پہ غنہ کرنا ہے، لام کو خوب موٹا کرنا ہے. خا حروف مستعلیہ ہے، موٹا ہے. آگے صاد بھی موٹا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ خالف خا ہے. خالصتم من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خالصتم، تا پہ دو زبر کی تنوین ہے تو آگے یرملون کی میم آ گئی ہے،
تو اس کو تا کو میم سے ملائیں گے، ادغام کریں گے. خالصتم من پہ غنہ کرنا ہے. من دون الناس، من دون الناس. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ خالصتم من دون الناس، دون الناس پڑھتے ہیں تو وہ مدہ ادا نہیں ہوتی. دو کے لفظ کو تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے. خالصتم من دون الناس، نا کو نون الف نا ہے، اس کو بھی تھوڑا لمبا پڑھیں گے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. فتمنا، نون مشدد ہے، سختی سے پڑھیں گے اس کو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صاد کو موٹا کرنا ہے، قاف کو بھی موٹا کرنا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ. نون ساکن کے بعد یا یرملون کی ہے تو ایسے نہیں پڑھیں گے ولن، نہیں، نون کی جو غننے والی صفت ہے وہ باقی ہوگی، ناک میں آواز آئے گی. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، آگے واو لین ہے. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، منو پڑھتے ہیں لیکن وہ لین ادا نہیں ہوتی. نون وا زبر نو، ایسے تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے اس کو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ. دال پہ دو زبر ہے، زبر کی تنوین ہے، آگے با ہے، تو بتایا گیا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با کا لفظ آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹا میم، جہاں لکھا ہو نہ ہو تو یہ یاد رکھنا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با کا لفظ آ جائے اور آپ وصل کرنا چاہیں یعنی ملا کر پڑھنا چاہیں تو نون کے بجائے میم پڑھیں گے، یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. ابدم بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. لام کو خوب موٹا پڑھیں گے، واللہ علیم، پھر وہی قاعدہ آ گیا بالظالمین. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہ تا جو ہے وقف کی حالت میں یہ ہا سے بدل جاتی ہے. الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ وما هو بمزازحه، بمزازحه، یہ جو زاحا زبر زح ہے یہ ہا کو نہیں پڑھتی، اس کو حذف کر دیتی ہیں یعنی ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کی آواز آنی چاہیے بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قل من كان عدوا لجبريل. کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ قل من كان عدوا جبریل، لامزیر لی عدوا لی جبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
माशाअल्लाह आयत नंबर 94 से लेकर 98 तक आपके सामने तिलावत की है। आपका सबक था दांतों का, यानी हर इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। बहुत कलील लोग होते हैं जिनके मुंह में 28 दांत होते हैं, जो आखिर वाले दाढ़े हैं 4, जिनको हम कहते हैं अक्कल वाली दाढ़। कुछ लोगों के वो नहीं होते। सामने वाले 4 दांतों को सनाया कहते हैं, ऊपर वालों को सनाया उलिया, उलिया मनी ऊपर। सामने वाले नीचे 2 दांतों को कहते हैं सनाया सुफला, सुफला मनी नीचे। उनके दाएं बाएं 4 दांत और होते हैं, उनको रुबाई कहते हैं। फिर उनके दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत और होते हैं, जो उनको अनियाब कहते हैं। 4 सनाया हो गए, 4 रुबाई हो गए, 4 अनियाब हो गए। ये 12 दांत हैं, बाकी 20 दाढ़ें हैं। जो पहली दाढ़ और अनियाब के साथ जो शुरू होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 दाढ़ें, उनको ज़वाहिक कहते हैं। उसके बाद दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3 दाढ़ें, जो उनको तवाहिन कहते हैं। तवाहिन के बाद 4 दांतें और होते हैं, दाढ़ें और होते हैं, जो जिनको नवाजिज कहते हैं। ये 20 दाढ़ें हो गए, 12 दांत हो गए। अभी जबान, जबान की नोक, उसको रासे लिसान कहते हैं। नोक को, नोक के बाद जो उस किनारे हैं, जो गोल किनारा है दाएं बाएं दोनों तरफ, उसको तरफ लिसान कहते हैं। गोल किनारा पतला। उसके पीछे जो जड़ की तरफ जबान के किनारे हैं दोनों तरफ, मोटा किनारा, वो किनारा जो गालों में छुपा होता है, नजर नहीं आता। इंसान मुंह खोले, जबान को नीचे वाले होंठ पे रखे तो जो गोल किनारा नजर आता है, उसको तो किनारे को तरफ लिसान कहते हैं। जो पीछे जड़ की तरफ किनारा बच जाता है, जो गालों में छुपा हुआ होता है, उसको कहते हैं हाफाई लिसान। उसको क्या कहते हैं? हाफाई लिसान। यानी नोक को रासे लिसान और गोल किनारे को, पतले को तरफ लिसान, और जो मोटा किनारा है गालों में छुपा हुआ होता है, उसको कहते हैं हाफाई लिसान। Dah, mama. Dah. Bye,